Islamic World HD 4K YouTube channel. Please subscribe. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے علم قیامت کا، اور جو نکلتے ہیں پھل غلافوں سے، اور جو اٹھاتی ہے عورت اور جنتی ہے مگر اس اللہ کے علم میں ہے، اور جس دن پکارے گا ان کو اللہ پاک کہاں ہیں میرے شریک، کہیں گے کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نہیں تھے ہم گواہی دینے والے، نہیں ہیں ہم گواہی دینے والے اس بات کی، اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ ہستیاں جن کو وہ پکارتے تھے اس سے پہلے، اور گمان کریں گے وہ سمجھ جائیں گے کہ نہیں ہے ان کے لیے کوئی بچانے کی جگہ یا بچاؤ کی جگہ۔ نا امید ہو جاتا ہے انسان، یا نہیں تھکتا ہے انسان بھلائی کی دعا کرنے سے، اور اگر پہنچ جائے کوئی تکلیف پس نا امید ہو جاتا ہے اس وقت۔ اور اگر ہم چکھائیں اس کو رحمت اپنی طرف سے بعد اس کے تکلیف پہنچنے کے جو اس کو پہنچتی ہے، تو البتہ ضرور کہتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ہے، اور نہیں گمان کرتا میں قیامت کو قائم ہونے والی، اور اگر میں لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف تو بے شک میرے لیے اس کے پاس بہتری ہے۔ بس البتہ ضرور خبر دیں گے ہم ان لوگوں کو جو منکر بن بیٹھے اس چیز کی وجہ سے جو انہوں نے عمل کیے، اور البتہ ضرور ہم چکھائیں گے ان کو سخت عذاب۔ اور جس وقت انعام کرتے ہیں ہم انسان کے اوپر تو اعراض کر لیتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو تہی کرتا ہے، اور جس وقت پہنچتی ہے اس کو تکلیف تو پس ہوتا ہے لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر پہلی بات جو ذکر فرمائی وہ یہ ہے کہ علم حقیقی اور غیب کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ غیب کا علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے غیب کی بعض چیزوں کا علم اللہ نے اپنے نبیوں کو عطا فرمایا ہے۔ مثلا قیامت ہم سے غیب ہے، ہم نے نہیں دیکھی، قبر کے حالات کیا ہوتے ہیں ہم نے نہیں دیکھے، غیب ہیں،
لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض قبر کے حالات، قیامت کے حالات، جنت اور جہنم کے حوال اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بتائے ہیں۔ تو یہ علم عطائی ہے، غیب کا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی غیب کا علم جانتے ہیں اور کوئی نہیں۔ اسی طرح ان میں سے ایک قیامت کا علم ہے کہ قیامت کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بتا دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنا بتلایا کہ وہ جمعہ کے دن آئے گی قیامت۔ اب وہ پتہ نہیں ہے کہ وہ جمعہ کب آئے گا، کس سال میں ہوگا، کس مہینے میں ہوگا وہ جمعہ، اور وہ کون سا جمعہ ہے، کتنا اس کو دیر ہے، یہ علم جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ حضرت جبرائیل امین آئے نبی علیہ السلام سے ایک دفعہ پوچھا، اللہ کے رسول مساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسئول کالسائل، جس طرح تجھے علم نہیں ہے اسی طرح مجھے بھی علم نہیں۔ یہ علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بہت ساری بتائی ہیں قیامت کی، لیکن حقیقی علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اسی اللہ کے پاس ہے علم قیامت کا۔ تو جیسے یہاں پر بھی فرمایا کہ اللہ ہی کی طرف قیامت کا علم لوٹایا جاتا ہے، کہ یہ خدا کے پاس ہی ہے علم قیامت کا کہ کب اور کس وقت آئے گی۔ تو بہرحال دعا فرمائیں اللہ پاک ہم سب کو قیامت کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ بزرگوں، بہرحال قیامت قائم ہونی ہے، اور یہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے۔ جو آدمی قیامت کا منکر ہو وہ آدمی مسلمان نہیں ہے۔ اور انسان گناہوں سے بچ ہی تب سکتا ہے جب اس کے اندر قیامت کے علم کا عقیدہ ہو۔ اگر قیامت کا عقیدہ نہیں رکھتا ہے کہ قیامت کے دن میں نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو وہ گناہوں سے کیسے بچے گا پھر؟ فرمایا کہ وما تخرج من ثمرات من اکمامها، اور جو نکلتے ہیں پھل اپنے غلافوں سے، ان کو بھی اللہ پاک جانتے ہیں کہ یہ پھل کیسا ہوگا، اس کا ذائقہ کیسا ہوگا، یہ کھانے کے قابل ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ انسان کے لیے فائدہ مند ہوگا یا نقصان دہ ہوگا۔ یہ علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، اور عورت جو بچہ جنتی ہے یا مؤنث یعنی بچہ جنتی ہے یا وہ حاملہ ہوتی ہے، اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہوتا ہے، اور جب وہ بچہ جنتی ہے تو اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ یہ علم اور کسی کے پاس نہیں۔ بچہ عورت کو حمل ہوتا ہے، اب بھی یہ بچہ ہوگا یا بچی ہوگی، وہی جس کو حمل ہو رہا ہے اپنے پیٹ میں تو اٹھا کر پھرتی رہتی ہے بچے کو، لیکن اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بچہ ہوگا یا بچی ہوگی، اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کچا ہوگا یا کچی ہوگی، پورا پیدا ہوگا یا ادھورا ہوگا، اس میں نقص ہے یا مکمل ہے، ہاں جی، خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، نیک ہوگا یا بد کردار ہوگا۔ یہ علم اس ماں کو بھی نہیں ہوتا جو اپنے پیٹ میں اٹھا کر پھرتی ہے۔ فرمایا یہ علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی مر جاتا ہے، ماں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ علم جو ہے بزرگوں کس کے پاس ہے کہ یہ بچے نے مکمل پیدا ہونا ہے یا پیدا ہونے سے پہلے اس نے مر جانا ہے۔ یہ علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے اور کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ کچھ دن پہلے ایک آدمی آیا، اس کی گھر والی کو کوئی تکلیف تھی، تو ڈاکٹروں نے کہا بھی اس کو جو رسولی ہے جلدی آپریشن کرو۔ میں نے کہا بھئی آپ جائیں، اللہ اللہ کریں، اللہ سے دعا بھی مانگیں، صدقہ بھی کریں، اللہ خیر کرے گا۔ ان نہیں گئے آپریشن کرانے کے لیے، کچھ عرصے کے بعد انہوں نے دوبارہ الٹرا ساؤنڈ کرایا، انہوں نے کہا بھئی حمل ہے۔ اب ڈاکٹروں کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ بھئی یہ رسولی ہے یا حمل ہے۔ اور الحمدللہ میرے 6 بچے ہو چکے ہیں۔ اب جب بھی کوئی بچہ ہوتا تھا ڈاکٹر کہتے تھے بھی بیٹی پیدا ہوگی، ہم وہ بیٹی کے کپڑے سلا کے بیٹھے ہوتے تھے اور بیٹا پیدا ہو جاتا تھا۔ ہاں جی، اب جو ہے نا 6 بچے ہیں الحمدللہ، سارے اللہ تعالیٰ نے بیٹے دیے ہیں، اور ڈاکٹر کہتے تھے بیٹی پیدا ہوگی، ایک کے بارے میں بھی نہیں کہا کہ بیٹا پیدا ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ علم جو ہے صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ صرف اندازے ہوتے ہیں ڈاکٹروں کے،
اور وہ اندازے بھی مشینری کے ذریعے سے لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ جیسا کہ ایک جگہ پر تو فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، قیامت کب آئے گی، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب برسانی ہے، کتنا برسانی ہے، کتنا قطرے آنے ہیں، زیادی ہے یا تھوڑی ہے، فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے، یہ علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے رحم میں کیا ہے، بچہ ہے یا بچی، یہ علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، انسان کو یہ علم نہیں ہوتا میں صبح کیا کروں گا، یہ اس کے علم نہیں ہے کہ پتہ نہیں میں صبح بھی پاؤں گا یا اس سے پہلے مر جاؤں گا، یہ علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ مجھے کس جگہ پر موت آئے گی، کس زمین کے حصے پر مجھے موت آئے گی، یہ علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو بہرحال بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ان ساری چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، قیامت کے دن اللہ پاک ان لوگوں کو پکاریں گے جو لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کو شریک بناتے ہیں۔ بزرگوں، غیب کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ اگر کوئی کہے کہ ہمارا پیر صاحب بھی غیب کا علم جانتا ہے تو کیا مطلب، یہ اللہ کے ساتھ اس نے شریک بنا لیا، اس نے کیا کر لیا، پیر صاحب کو اللہ کے ساتھ شریک بنا لیا، اور یہ شرک جو ہے بہت بڑا جرم ہے۔ قیامت کے دن اللہ پاک پوچھیں گے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، وہ میرے شریک کہاں ہیں جن کو تم میرا شریک بناتے تھے، جن کو تم نفع کا نقصان کا مالک سمجھتے تھے، تم سمجھتے تھے قیامت کے دن ہمیں چھڑا لیں گے، وہ کہاں ہیں؟ أَيْنَ شُرَكَائِي، میرے شریک کہاں ہیں؟ تو وہ لوگ کیا کہیں گے آگے سے؟ اللہ نے ان کی باتوں کو بھی نقل کیا، قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ، اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم میں سے تو اس وقت کوئی حاضر نہیں تھا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، مکر جائیں گے سارے۔ جیسا کہ اگلے دن میں نے کہا تھا، ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہے ہمارے رب ہم تو شرک کرتے بھی نہیں تھے۔ پھر جائیں گے، مکر جائیں گے کہ ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلِ، اور یہ سارے مولوی پیر جنہوں نے ان کو کہا تھا کہ ہم تمہیں چھڑا لیں گے، بچا لیں گے، یہ سارے گم ہو جائیں گے، ان سے کوئی نظر نہیں آئے گا، اس وقت بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ فرمایا وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور یہ یقین کر لیں گے کہ آج بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے، آج ہم نہیں بچ سکتے، بس آج ہم پکڑے گئے ہیں، ان کو یقین ہو جائے گا۔ تو بزرگوں، اس وقت کام اپنے اعمال آئیں گے، یہ آدمی چھوٹے گا، بچے گا تو اللہ کی رحمت سے بچے گا، ورنہ اور بزرگوں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ بچانے والی ذات صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور کوئی بھی نہیں ہے۔ فرمایا یہ سارے گم ہو جائیں گے، جن کو سجدے کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، جن کو مشکل کشا سمجھا ہوا ہے، نفع نقصان کا مالک سمجھا ہوا ہے، یہ سارے گم ہو جائیں گے۔ ہم اللہ والوں کو مانتے ہیں، بزرگوں کو مانتے ہیں، ان کے مرید بھی بنتے ہیں، بیعت بھی کرتے ہیں، ہم ساری چیزوں کو مانتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں بزرگوں کی بزرگی بجا ہے، لیکن گھاٹے وعدے کا مالک خدا ہے۔ بزرگوں کی بزرگی بجا ہے، لیکن گھاٹے وعدے کا مالک خدا ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ حضرت حماد اللہ حلیجوی رحمۃ اللہ علیہ سندھ کے اندر بہت بڑے حلیجی شریف کے اندر بزرگ گزرے، اللہ والے گزرے ہیں۔ ایک عالم تھے یہاں رحیم یار خان کے، وہ ان کے مرید تھے حضرت کے۔ یہ جب جاتے نا اپنے پیر صاحب کو ملنے کے لیے، تو پیر صاحب کہتے تھے آج جمعہ کی تقریر تم نے کرنی ہے، وہ اپنے مرید کو کہتے تھے۔ عالم تھے مولانا عبد الغنی جاجری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کہتے تھے آج جمعہ کی تقریر تم نے کرنی ہے۔ پیر صاحب ساتھ بیٹھ جاتے تھے اور حضرت تقریر کرتے تھے، اور تقریر کرتے ہوئے کہتے تھے او میاں، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، یہ ہمارے پیر صاحب بھی نہیں ہیں، یہ حضرت حماد اللہ صاحب مکھی کے ایک پر کے بھی مالک نہیں ہیں، ایک مکھی کا پر بھی نہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ تو حضرت صاحب جو ہے نا بڑے خوش ہوتے تھے کہ اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہے۔ اور آج اگر پیر کے سامنے کہا جائے یہ پیر کچھ نہیں کر سکتا ہے، پیر تو آگ بگولا ہو جائے گا، لڑنے پہ تیار ہو جائے گا، تو ہمارے پیر کی توہین کرتا ہے۔ ہاں جی، سچے پیر کی تو نشانی یہی ہے کہ قرآن سن کے، اللہ کی توحید سن کے اس کا دل خوش ہونا چاہیے۔
اچھا آپ بتائیں، اگر پیروں کو نفع نقصان کا مالک سمجھا بھی جائے، بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا پیر ہے جس کی داڑھی کا ایک بال سفید ہو جائے اور وہ پھونک مار کے اس کو کالا کر لے؟ ہے کوئی؟ پھونک مارے اور داڑھی کا بال کالا ہو جائے؟ ہے کوئی پیر دنیا میں ایسا؟ وہ تو اپنی داڑھی کو سفید ہونے سے نہیں روک سکتا ہے، تو وہ اور کیا کرے گا؟ ہاں جی، تو معلوم ہوا کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ جب نفع نقصان کا مالک وہی ہے تو بزرگوں ہماری عبادت کے لائق، سجدوں کے لائق، منت منوتی کے لائق، صدقے اور خیرات کے لائق، طواف کے لائق اور دعا کے لائق بھی وہی ذات ہے جو ساری کائنات کے نفع نقصان کا مالک ہے۔ اور فرمائے یہ سارے گم ہو جائیں گے جن کو تم پکارتے ہو۔ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر وإن مسہ الشر فیئوس قنوط۔ اللہ پاک نے آگے اپنے بندے کے ساتھ ایک شکوہ کیا ہے کہ میرے بندے کی عادت کیا ہے؟ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، خیر کی دعائیں مانگتے ہوئے میرا بندہ تھکتا ہی نہیں ہے مجھ سے۔ اولاد مانگ رہا ہے، رحمت مانگ رہا ہے، رزق مانگ رہا ہے، تندرستی مانگ رہا ہے، ہاں جی پتہ نہیں کیا کیا مانگتا رہتا ہے، مانگتے مانگتے فرمایا تھکتا ہی نہیں ہے۔ لیکن فیئوس قنوط وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَیئوس قنوط، اور اگر تھوڑی بہت تکلیف آ جائے تو پھر بالکل نا امید ہو جاتا ہے، کہتا ہے اللہ تو کچھ نہیں کیا میرے ساتھ، اللہ پاک کیا کر رہے ہیں؟ تو ایک یہاں پر ایک ساتھی تھے، وہ نماز پڑھنا ہے، میں نے کہا نماز پڑھا کرو، کہتا ہے کہ یار اللہ پاک تو سنتا ہے نہیں، میں کیا نماز پڑھوں؟ میں نے کہا کیا نہیں سنتا ہے تیری؟ اللہ، میں نے ایک چیز اللہ سے مانگی تھی وہ بھی نہیں دی اللہ نے، اور کیا پڑھوں میں، کیا کروں میں نے کہا اللہ کے بندے، اللہ نے تجھے تندرستی دی ہے، جاؤ ہسپتالوں میں لوگوں کا حال تو دیکھو، کیسے بیمار پڑے ہوئے ہیں، کیسے ان کے ساتھ حالت ہوئی ہے۔ ایسے ایسے لوگ جو کئی مہینوں سے بے ہوش ہو کر پڑے ہیں، صرف سانس ہے جو آ رہی ہے اور جا رہی ہے اور کوئی ان کو علم نہیں ہے، ایسے بے ہوش ہو کر پڑے ہوئے ہیں۔ ہاں جی، اللہ پاک نے تمہیں تندرستی دی ہے، آنکھیں ٹھیک ٹھاک ہیں، کھاتے ہو پیتے ہو اور وہ ہضم بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تھوڑی نعمت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا تمہارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ تو بزرگوں نا امید ہو جاتے ہیں، تھوڑی بہت تکلیف آ جائے نا، بس نا امید ہو جاتا ہے، بس اللہ پاک کچھ نہیں۔ اور ہمارا ذہن ایسا بنا ہوا ہے کہ اچھے کام جو ہیں سارے، اگر کوئی خوشی آ جائے، تندرستی آ جائے، مال میں برکت ہو جائے، میں جی فلاں پیر کے پاس گیا تھا، اس نے دعا کی ہے، اس نے تویز دیا ہے، اور اگر نقصان ہو جائے تو اللہ کی مرضی، یعنی نقصان اللہ کرتا ہے، فائدہ جو ہے پیر صاحب دیتا ہے۔ اچھے کاموں کی نسبت بزرگوں کی طرف کرتے ہیں، اور جو برے کام ہیں، نقصان والے کام، اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں، حالانکہ نفع کا مالک بھی اللہ ہے اور نقصان کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تو بزرگوں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، خوشی آئے، بیماری آئے، تندرستی آئے، ہاں جی دکھ آئیں، تکلیف آئیں، لیکن اللہ کا در نہ چھوٹے، اللہ کا شکر نہ چھوٹے، ہر وقت شکر ہی کرتے رہنا چاہیے۔ خلیفہ ہارون رشید محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وقت کے بادشاہ تھے، ان کا ایک غلام تھا جس کا نام ایاز تھا، بہت بڑا ہوشیار تھا، سمجھدار آدمی تھا، رنگ کا سانولا تھا، لیکن بڑا یعنی کہ سمجھدار ہوشیار قسم کا آدمی تھا۔ بادشاہ جو ہے اس کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ وزیر و مشیروں نے اعتراض کیا کہ ہم آپ کے وزیر ہیں، مشیر ہیں، آپ ہمیں اپنے ساتھ نہیں رکھتے، اس غلام کو، نوکر کو ہر وقت آپ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، عزت دیتے ہیں، اس کو کیا وجہ ہے؟ بادشاہ نے کہا جو چیز اس نوکر کے اندر میں نے دیکھی ہے نا وہ تمہارے اندر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا بس اس کے اندر جو چیز ہے نا وہ تمہارے اندر نہیں ہے۔ اچھا میں امتحان کروں گا، ایک دن تمہارا پتہ لگ جائے۔ بادشاہ نے کہا کہ ایسے کرو، کوڑ تما نہیں ہے، کوڑ تما، یہ لے آؤ۔ کوڑ تما لے آئے، فرمایا اس کو کاٹو اور ایک ایک ڈلی جو ہے نا سب کو دو، وزیروں کو، مشیروں کو، سب کو۔ جب دے دی کہا سارے کھاؤ بھائی۔ اب سارے کڑوی چیز ہے، کون کھائے؟ منہ بنا کے سارے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب وہ غلام بھی، وہ نوکر بھی، ایاز بھی کھڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں بھی تھی۔ جب بادشاہ نے کہا کھاؤ، اس نے چپ کر کے ہنستے ہنستے، منہ بھی گندا نہیں کیا، ٹیڑھا نہیں کیا، خوش ہو کر اس نے کھا لیا۔ وزیروں نے، مشیروں نے کہا کہ بھائی ایاز تجھے کڑوا نہیں لگ رہا ہے؟ اور منہ بھی سیدھا سیدھا خوش ہو کے تو کھا رہا ہے، کیا بات ہے؟
اس نے کہا کڑوا تو لگ رہا ہے۔ اس نے کہا میرا منہ بھی نہیں بنایا تو نے، اور خوشی سے جلدی جلدی ہنستا ہنستا اس نے کہا یار جس مالک سے بڑی میٹھی میٹھی ہر وقت نعمتیں کھاتے ہیں، اگر آج اس نے ایک چھوٹی سی کڑوی چیز دے دی ہے تو کیا منہ بناتے رہیں، خوش ہو کر کھا لیتے ہیں۔ جس رب نے اتنا ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، اگر تھوڑی بہت کسی ٹائم تکلیف آ جائے تو پھر پریشان اور نا امید کیوں ہوتے ہیں؟ پھر بھی اللہ کی رحمت کی امید رکھ کے بیٹھیں، منہ کیوں بناتے ہیں، مایوس کیوں ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے؟ مایوسی تو کفر ہے۔ اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، فرمایا اللہ کی رحمت سے نا امید تو کافر ہوتے ہیں۔ مومن کی شان یہ ہے کہ ہر وقت اس کو اللہ کی رحمت کی امید ہوتی ہے۔ اگر تھوڑی بہت تکلیف، یہ تکلیفیں انسان کو جگانے کے لیے آتی ہیں، ہوشیار کرنے کے لیے آتی ہیں کہ میرا بندہ اصل راستہ میری طرف ہے، ادھر متوجہ ہو جاؤ۔ فرمایا کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، اور اگر ہم اپنے بندے کو اپنی طرف سے کوئی رحمت چکھائیں، مِن بَعْدِ ضَرَّةٍ مَسَّتْهُ، اس کو جو تکلیف آئی تھی اس تکلیف کو ختم کر کے اپنی رحمت اس پر کر دیں، تو کیا کہتا ہے لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي، یہ تو میری اپنی محنت ہے، میں نے تو دوائیاں بہت لی ہیں، میں نے پیسے خرچ کیے ہیں، میں بڑے بڑے قابل ڈاکٹروں کے پاس گیا ہوں، فصل اچھی ہو جائے یہ نہیں کہتا اللہ نے رحمت کیا ہے، کہتا ہے کہ یہ تو میں نے جی سپرے بہت کی تھی، میں نے کھاد زیادہ ڈالی ہے، میں نے محنت بہت کی ہے، میں نے ٹائم پر اگائی تھی، تم نے بے ٹائم ہی اگائی ہے، پتہ نہیں کیا کیا پھر باتیں کرتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے رحمت کی ہے، حالانکہ یہ سارا کمال تو اللہ کی رحمت کا ہے۔ بزرگوں محنت سے نہیں ملتا رزق، توجہ فرمائیں، رزق جو ہے محنت سے نہیں ملتا۔ اگر محنت سے رزق ملتا نا، سب سے زیادہ رزق مزدور کے پاس ہوتا، جو سارا دن تغاری اٹھاتا ہے، اینٹیں اٹھاتا ہے، پتھر کوٹتا ہے، روڑے کوٹتا ہے، سب سے زیادہ پسینوں پسینی ہوتا ہے، سارا دن کام کرتا ہے۔ اگر محنت کو دیکھا جائے تو سب سے زیادہ تو اس کے پاس ہونا چاہیے، حالانکہ اس مزدور سے زیادہ وہ لوگ کما رہے ہوتے ہیں جو ایسی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھنڈی ہواؤں کے نیچے بیٹھے ہیں، کوئی محنت نہیں کر رہے، وہ زیادہ کما رہے ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ رزق محنت سے نہیں ملتا ہے، رزق تو اللہ کی رحمت سے ملتا ہے۔ یہ محنت کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہانہ بنایا ہے، صرف ایک بہانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی کرنا ہے تم نے، یہ نہیں ہے کہ ہاتھ باندھ کے بس بیٹھے رہو کہ اللہ پاک ایسے کھلائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا کچھ نہ کچھ دنیا کو اللہ نے اسباب کے اوپر قائم کیا ہے، لیکن رزق اللہ کی رحمت سے ملتا ہے، محنت سے نہیں ملتا ہے۔ تو فرمایا کہ انسان کی یہ فطرت ہے، پھر اگر اچھی مل جائے، فصل اچھی ہو جائے، نعمت مل جائے تو کہتا ہے یہ میری محنت ہے۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، پھر اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ قیامت کوئی نہیں آئے گی، یہ مال دولت میری ہمیشہ رہے گی، پھر اکڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، اور اگر میں واپس اللہ کے پاس گیا بھی صحیح، جس میرا رب جو ہے نا میرے اوپر راضی ہے، اگر میرے اوپر راضی ہے تو اس نے مجھے یہاں دولت دی ہے، جس رب نے مجھے یہاں دولت دی ہے تو وہاں پر بھی مجھے دے گا، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ پھر ایسے باتیں کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ شاید دولت کا مل جانا یہ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے، حالانکہ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی دولت نہیں ہے بزرگوں، دولت اللہ کے راضی ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ اللہ پاک بعض دفعہ لوگوں کو رزق دیتے ہیں زیادہ راضی ہو کر، بعض دفعہ لوگوں کو رزق زیادہ دیتے ہیں ان پر ناراض ہو کر کہ تاکہ یہ اور گناہوں میں مست ہو جائے اور جکڑا جائے، پھر پکڑیں گے اس کو، پھر یہ چھوٹے گا بھی نہیں۔ پھر قرآن پاک میں پہلی قوموں کے واقعات جتنا آئے ہیں، جب انہوں نے نبیوں کی نافرمانی کی، اللہ نے ان کو فراوانی دے دی، رزق ان کو زیادہ دے دیا تاکہ اور زیادہ مست ہو جائیں۔ پھر اللہ کی پکڑ آئی ان لوگوں کے اوپر، پھر ایک آدمی بھی ان کی قوموں میں سے نہیں بچا، اللہ نے ان قوموں کو تباہ کر دیا۔ تو اللہ پاک کا جیسے عام طور پر کہتے ہیں نا، یار فلانے کا اللہ نے ہاتھ پکڑ لیا ہے، بڑا رزق ہے اس کے پاس، ہاتھ پکڑ لیا ہے۔ ہاں جی، اللہ نے کیا ہاتھ پکڑا ہے؟ اس کی اپنی محنت ہے۔ اللہ پاک کی رحمت بھی ہوتی ہے، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ رزق زیادہ ہے تو شاید اس پر اللہ راضی ہے۔ اللہ راضی ہوتا ہے نبی علیہ السلام کے طریقے پر، چاہے آپ کے پاس ایک ٹکا بھی نہ ہو، ایک آنا بھی نہ ہو، لیکن آپ نبی علیہ السلام کے طریقے کے اوپر چل رہے ہیں تو سمجھو بس تم کامیاب ہو، تمہارے اوپر اللہ راضی ہے بس۔ اگر ہم دیکھیں کہ ہماری نیکی کی وجہ سے شاید ہمیں رزق مل رہا ہے، نیک اعمال کی وجہ سے نہیں، رزق اللہ کی رحمت سے ملتا ہے بزرگوں۔
ورنہ دیکھیں تو بڑے بڑے نیک لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جو جھونپڑیوں میں جنہوں نے وقت گزار دیے، اگر ان کی نیکیوں کو دیکھا جائے تو ہم سے ان کی نیکیاں بہت زیادہ تھی۔ نبی علیہ السلام کے نیک اعمال کو دیکھیں، آپ علیہ السلام کے نیک اعمال اتنا تھے کہ ساری دنیا کے مولوی، پیر، کتب، ابدال، صحابہ، حتیٰ کہ نبیوں کی عبادتیں بھی مل کر ہمارے نبی کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں۔ تو پھر نبی علیہ السلام کے گھر کی حالت کیا تھی؟ 14 دن گھر میں آگ نہیں جلتی ہے، ٹاکیوں والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو نبی علیہ السلام کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دنیا میں نہیں ملا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعمال کی جگہ، بدلے کی جگہ قیامت بنائی ہے، قیامت والے دن بدلہ ملے گا، اور وہ ایسا ملے گا جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ پھر دنیا میں اللہ عطا کر دے تو جیسے دنیا ختم ہوگی تو بدلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں نا، میں اپنے بندے کو ایسے انعام دوں گا جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ان مشرکوں کو جو اللہ سے نا امید ہو جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ کفر اور شرک کرتے ہیں، ہم ان کو سخت عذاب چکھائیں گے اور ان کو بتائیں گے یہ تمہارے اعمال ہیں۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور انسان کی فرمایا یہ عادت ہے کہ جب اس کے اوپر ہم انعام کرتے ہیں، اس کے وہ رحمت عطا کرتے ہیں، مال زیادہ دے دیتے ہیں، رزق زیادہ دے دیتے ہیں، تو أَعْرَضَ منہ پھیر لیتا ہے ہم سے، پھر وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ پہلو تہی کر لیتا ہے، پھر جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے۔ پھر وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، بڑے بڑے لمبے ہاتھ کر کے لمبی چوڑی دعائیں مانگتا ہے، پھر اللہ کو پکارتا ہے۔ جب رحمت کرتے ہیں تو بھول جاتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، اللہ یاد نہیں آتا، اور جب تکلیف ہے تو پھر رب یاد آتا ہے، لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اللہ پاک نے انسان کا شکوہ کیا ہے کہ میرے بندے سب کچھ تو میں دیتا ہوں تجھے، لیکن حال انسان کی حالت تو یہ ہونی چاہیے، خوشی میں بھی رب کو یاد رکھے، تنگی میں بھی رب کو یاد رکھے۔ اصل کامل انسان تو ہے ہی وہی جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی اس کے دل میں یاد ہونی چاہیے۔ ترجمہ دیکھ لیں، فرمایا الیہ یرد علم الساعہ، اسی اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے علم قیامت کا۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامہا، اور جو نکلتے ہیں پھل من اکمامہا اپنے غلافوں سے، وہ بھی اللہ جانتے ہیں۔ وما تحمل من انثیٰ، اور جو حاملہ ہوتی ہے کوئی مؤنث، ولا تضع الا بعلمی، اور جو جنتی ہے بچہ الا بعلمی مگر اس اللہ کے علم میں ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن پکارے گا ان کو اللہ پاک، اَيْنَ شُرَكَائِي، میرے شریک کہاں ہیں؟ قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ، کہیں گے کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم وہاں پر موجود نہیں تھے، حاضر نہیں تھے، مکر جائیں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ جن کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے، جن کو غیبانہ پکارتے تھے، من قبل اس سے پہلے۔ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور یقین کر لیں گے کہ اب کوئی ہے نہیں ہے بچاؤ کی جگہ۔ لا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ، نا امید ہو جاتا ہے، نہیں تھکتا ہے انسان من دعاء الخیر، بھلائی کی دعا مانگنے سے۔ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ، اور اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، پس اس وقت وہ نا امید ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت سے، کہتا ہے کہ اب اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ تھوڑی بہت تکلیف آتی ہے تو بالکل پریشان ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ، اور اگر ہم چکھائیں اس کو رحمتًا مِنَّا اپنی طرف سے رحمت، مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، بعد اس تکلیف کے جو پہنچی اس کو، لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي، تو کہتا ہے یہ تو میری اپنی محنت کی وجہ سے ہے۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور کہتا ہے تو میں تو یقین نہیں کرتا ہوں قیامت قائم ہوگی۔ وَلَئِن رُجِعْتُ، اور اگر میں گیا بھی صحیح اپنے رب کی طرف، تو إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، بے شک میرے لیے اس اللہ کے پاس بھلائی ہی ہوگی، کیونکہ یہاں پر اللہ نے مجھے دولت دی ہے تو وہاں پر بھی دے گا۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، بس البتہ ضرور ہم خبر دیں گے ان لوگوں کو جو منکر بن بیٹھے، بِمَا عَمِلُوا، ان کے عملوں کی، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور چکھائیں گے ہم ان کو، من عذاب غلیظ، سخت عذاب۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جس وقت ہم انعام کرتے ہیں انسان کے اوپر، أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو تہی کرتا ہے اللہ کے احکام سے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، جیسا کہ اللہ خوشی دے تو پھر انسان خوشی میں کیا کرتا ہے؟
اللہ کو بھلا دیتے ہیں، نہ نبی کے طریقے یاد آتے ہیں، نہ خدا کے حکم یاد آتا ہے، اپنی مرضی کر لیتے ہیں۔ جب تکلیف آتی ہے پھر خدا بھی یاد آتا ہے، ہاں جی، پھر رسول بھی یاد آتا ہے، سب کچھ یاد آتا ہے۔ خوشی میں بھی اللہ کو یاد کریں، اللہ کے احکام کو بجا لائیں۔ فرمایا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب پہنچتی ہے اس کو تکلیف تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔